الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانعام قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے۔ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نحام بن زید، قروم بن کعب اور بحری بن عمرو جو مشرکین مکہ میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی کو دے کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ فرما دیجئے کون سی چیز شہادت کے اعتبار سے بڑی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا حکم فرمایا ہے، میں اس کی دعوت پر قائم ہوں اور اسی کا پابند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اور آیات عطا فرمائے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعثت اور رسول ہونے کی گواہی ہے۔ مزید فرمایا کہ اور میری طرف یہ قرآن وحی کے ذریعے اتارا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں کہ اللہ کی توحید کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تمہارے علاوہ اور جس کے پاس یہ قرآن پہنچے، ان سب کو میں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اس میں بھی اس بات کا بھی اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے زمانے کے مخالفین ہی کی طرف مبعوث نہیں تھے، بلکہ تا قیامت جس شخص کو آپ کی بعثت کا علم ہوتا رہے اور قرآن پہنچتا رہے، وہ سب آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں، اور سب پر آپ کی رسالت کا اقرار کرنا فرض ہے۔ سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے جس کسی کو میرے نبی ہونے کی خبر پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا جو دین دے کر میں بھیجا گیا ہوں، تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا، وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ فرما دیجئے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اور فرما دیجئے کہ معبود تو صرف ایک ہی ہے، اور بلا شبہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو مکمل طور پر توحید پر جما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔